ایک سوال جو عموماً ناستک، ایتھسٹ اور ملحدین لوگ مسلمانوں سے کرتے ہیں کہ اس دنیا میں 8 ارب انسان ہے اور آپ کہتے ہو کہ 8 ارب انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ساتھ سن رہا ہے۔ یہ ہماری عقل میں بات نہیں آتی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 8 ارب انسانوں کو ایک ہی وقت میں کیسے سن رہا ہے، جبکہ سب کی زبانیں الگ ہے، سب کی لینگویج الگ ہے، بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر بھی موجود نہیں ہے، بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ بات عقل سے پرے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 8 ارب انسانوں کو ایک ہی وقت میں کیسے سن رہا ہے۔ اور 8 ارب تو صرف انسان ہیں، انسانوں کے علاوہ اس دنیا میں کتنی مخلوقات ہے معلوم نہیں، اور آپ کہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات کو ایک ہی وقت میں سن رہا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیے یہ سوال پہلے بہت زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا، اس وقت بھی علماء نے اس کے جواب دیے ہیں، لیکن جب سے اے آئی آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت جب سے آئی ہے، اس وقت سے اس سوال کی دھجیاں اڑ گئی ہے۔ اس سوال کے اندر کوئی طاقت نہیں رہی ہے، اس سوال کے اندر کوئی وزن نہیں رہا ہے، کیونکہ اے آئی ایک ہی وقت میں اربوں انسانوں سے مختلف زبانوں میں بات کر رہی ہے اور ان کے ہر سوال کا جواب دے رہی ہے، ان کے ہر سوال کو سمجھ رہی ہے اور سوال کو سمجھ کر بالکل صحیح اور ٹھیک جواب دے رہی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک کو جواب دینے سے دوسرے کے جواب میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہو۔ تو جب انسان کی بنائی ہوئی ایک مصنوعی چیز، انسان کے بنائی ہوئی مصنوعی ذہانت، انسان کے بنائی ہوئی ایک مشین اربوں انسانوں سے ایک ہی وقت میں بات کر سکتی ہے، تو وہ ذات جس نے انسان کو بنایا ہے اور پوری کائنات کو بنایا ہے، تو وہ ایک ہی وقت میں تمام انسانوں کو کیسے نہیں سن سکتا؟ وہ ایک ہی وقت میں تمام انسانوں کو کیسے نہیں دیکھ سکتا؟ وہ ایک ہی وقت میں تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو کیسے جواب نہیں دے سکتا؟ اگر ان لوگوں کو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ان کی عقل پر صرف ماتم کیا جا سکتا ہے، ان کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھنا نہیں چاہتے، ورنہ اتنی آسان مثال ہے، اس میں تو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اس کو ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے ایک عرصے پہلے تک اس سوال کو بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ اٹھایا جاتا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اور حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوتا ہے، تو لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھائی اعمال تو دکھتے نہیں، آپ نے کوئی نیکی کری وہ کوئی دکھ رہی ہے؟ بالکل نہیں دکھ رہی ہے، اور آپ کہتے ہو کہ قیامت کے دن اس نیکی کا وزن ہوگا۔ جب نیکی دکھ ہی نہیں رہی ہے تو اس نیکی کا وزن کیسے ہوگا؟ کچھ سالوں پہلے تک جب تک سائنس نے ترقی نہیں کری تھی یہ سوال بہت زور و شور سے اٹھایا جاتا تھا، لیکن جب سائنس نے ترقی کر لی اس کا بھی جواب مل گیا، کیونکہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو دکھتی نہیں ہے لیکن اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیمپریچر، گرمی اور سردی دکھتی نہیں ہے لیکن وہ تولی جاتی ہے، ہوا دکھتی نہیں ہے لیکن وہ بھی تولی جاتی ہے، اسی طریقے سے اسپیڈ دکھتی نہیں ہے لیکن وہ بھی تولی جاتی ہے۔ جب دنیا کے اندر نہ دکھنے والی چیز تولی جا رہی ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو کہ قادر مطلق ہے، تو اس کے لیے کون سا مشکل ہے کہ وہ نہ دکھنے والی چیز کو تول لے، نہ دکھنے والی چیز کا وزن کر لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں دین کی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مرتے دم تک اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔